والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ سعید احمد سعیدی صاحب، دیگر معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، کچھ دن اور کچھ راتیں، وقت کی کچھ گھڑیاں بہت اہم ہوتی ہیں، اور وہ صرف راستہ نہیں دکھاتی بلکہ کسی راہبر کا پتہ بتاتی۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی راہبر کا ذکر ہے، راستے کا بھی ذکر ہے، راہبر کا بھی ذکر ہے۔ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کے آیا، یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ جب شان بیان کرتا ہے، ظاہر ہے خالق کا کلام ہے، کیا وسعت ہے، کیا شان ہے کہ اور کسی طرف دھیان جا ہی نہیں سکتا۔ جب جا ہے نا، سچ لے کے آئے ہیں، تو یہاں پہ اللہ نے اپنا تعارف بھی کروایا ہے، یعنی یہ سچ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، یعنی اس راہبر کا تعلق بھی بتایا کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔
بھائی دیکھیے، آپ نے طہارت صغریٰ مثلا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے، تو اپنی عقل سے کریں گے یا نبی کے طریقے سے کریں گے؟ اپنی مرضی سے کریں گے تو طہارت نہیں ملے گی، پاکیزگی نہیں ملے گی۔ نبی کے کہنے پہ صرف ہاتھ لگا لیں گے تو مسح ہو جائے گا۔ بس جب بار بار یہ بات ہوتی ہے، یہ سارا قرآن کریم کیا ہے؟ خبر ہی ہے نا۔ احادیث مبارکہ کیا ہے؟ خبر ہی ہے۔ لیکن ان خبروں پر یقین صرف اس پیکر، اس راہبر کے ذریعے ہو سکتا ہے جس کو خدا سچا کہے، جس کی گارنٹی اللہ دے، خالق دے۔ تو اس سے تمام ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہی مراد لیا ہے کہ یہ جو ہے وہ جو سچ لے کے آیا، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور اگلی بات وَصَدَّقَ بِهِ، اور جس نے بھی تصدیق کی، ہی جو ضمیر ہے نا ادھر جا رہی ہے، جس نے بھی وہ جو سچ لے کے آیا نا اس کی تصدیق کی۔ اب دیکھیے، میری تو آسمانوں تک رسائی نہیں ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے خبر آسمانوں سے ملی ہے؟ وسیلے کے منکروں کے لیے یہ آیت ہی بڑی ہے، جو وسیلے کے منکر ہیں نا ان کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آسمانی خبر کیا ہے، میری آسمانوں تک رسائی نہیں ہے، تو اس اللہ نے ہم پہ رحم کرنا تھا تو اس کو رہبر بنایا جس کی رسائی تھی وہاں تک۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ جو سچ لے کے آیا ہے اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے، تو کیسے تصدیق کریں گے؟ آپ کا جبریل سے کوئی رابطہ ہے؟ آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے؟ آپ کی کوئی رسائی ہے آسمانوں تک؟ بس صرف اس سچ پر ایمان لانا ہی تصدیق ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہی تصدیق ہے۔ اچھا، ہمارے چونکہ معاشرے میں کچھ چیزیں چند لوگوں کے ساتھ مخصوص ہو گئی اور ظاہر ہے وہ اتنا نالج نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، پھر ہم جھگڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس جملے کو جب پڑھتا ہوں نا میری اور کیفیت ہوتی ہے، علامہ صاحب کی بھی ظاہر ہے اور کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں کسی ایک کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے کہا ہے جس نے بھی میرے نبی کی تصدیق کی وہی صدیق اکبر ہے۔ ایک ہستی ایسی جس کے متعلق ہمارے محدثین نے کہا ہے تمام مہاجرین، تمام انصار، تمام صحابہ، تمام اہل بیت سب بھی اگر اکٹھے ہو جائیں تو خدیجہ الکبریٰ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، چونکہ میرے نبی کی تصدیق جیسے انہوں نے کی ہے
اور وہی کے بعد حضور سیدھے گھر آئے تھے نا. خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا تھا کہ میں ریسرچ کر کے بتاؤں گی. ہیں بلکہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی. یہ درجے ہیں. لیکن یہاں پہ خصوصی طور پہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک خاص واقعہ ہے. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ درجات میں فرق ہو سکتا ہے، درجے علیحدہ ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارد گرد بیٹھنے والوں کا ایک دائرہ بہت قریب کا دائرہ تھا، ایک دائرہ اس سے ذرا بڑا تھا، اور ایک جنرل دائرہ تھا جس میں سارے موجود تھے. یہ میں قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. ہر دائرہ برابر نہیں ہوتا. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے میرے نبی کی تصدیق کی ہے وہ، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اس نبی کو سچا مانا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. جنہوں نے پہلے خرچ کیا ہے، جنہوں نے پہلے جہاد کیا ہے، برابر نہیں ہو سکتے. کُلًّا وعد اللہ الحسنى. لیکن یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے حسن سلوک کا وعدہ کیا ہے، وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں بعد والے. اب یہ بھی بڑا امتحان کا وقت تھا. یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وَصَدَّقَ بِهِ جب آپ پڑھیں گے نا تو اس میں وہ سارے موجود ہیں جس نے بھی میرے نبی کی تصدیق کی. درجات علیحدہ ہو سکتے ہیں، درجات میں فرق ہے. درجے تو مومنوں میں بھی ایک جیسے نہیں ہیں. من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. ایمان والوں میں بھی کچھ اولو العزم ایسے ہیں، کچھ جوان مرد ایسے ہیں مومنوں میں سے. من المومنین، ایمان والوں میں سے کچھ جوان مرد اور اولو العزم ایسے ہیں جو اللہ سے کیا ہوا ہر وعدہ پورا کر دکھاتے. تو آیت کا آہنگ بتا رہا ہے کہ مومن بھی سارے برابر نہیں ہیں. من المومنین ہیں وہ مومنین میں سے، لیکن درجات علیحدہ ہیں. درجہ ہر کسی کا ایک جیسا نہیں. تو یہاں بھی وہی مسئلہ پیدا ہو گیا. ظاہر ہے مکی دور ہے، کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی اضطراب کا شکار ہو گئے. مسلمان بھی اضطراب کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ درجہ بھی وہ نہیں تھا. اور جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر آسمانوں کی اور سدرہ کی اور عرش کی سیر کر کے راتوں رات واپس آ گیا ہوں، یہ میں اس لیے یہاں لے کے آیا ہوں جو جملے میں نے ابتدا میں کہے کہ میری نہ آسمانوں تک رسائی ہے نہ جبریل تک رسائی ہے، میری کہیں تک رسائی نہیں. اور اگر یہ کبھی آپ اس دعا پہ بھی غور کریں نا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط راستہ ہے، ہدایت کا راستہ، اور الذین رہبر ہیں. کوئی راہ بھی رہبر کے بغیر طے نہیں ہوتی. اس اللہ نے چونکہ ذمہ داری لی تھی کہ میں نے خلق کیا ہے تو ہدایت کی ذمہ داری میری ہے. اس نے پیدا کر کے تمہیں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا کہ بھٹکتے پھرو.
اگر راہ بتائی ہے تو راہبر بھی بتائے ہیں۔ الذین راہبر ہے نا، اس لیے کہ کوئی راہ بھی آپ راہبر کے بغیر طے نہیں کر سکتے۔ تاکہ دیکھیے، جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، بت پرست کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں، کیا فرق ہے؟ انہوں نے راہبر اپنی مرضی سے بنائے ہیں، مومن وہ ہے جو راہبر اس کی مرضی سے مانتا ہے۔ وہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور میں تو کئی دفعہ قرآن کریم کو جب پڑھتا ہوں، اس بات پہ بھی اللہ کو تو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا تو لوگ باقی راہبروں کا انکار کریں گے، وہ کہیں گے نبی کافی نہیں تھا۔ اللہ کو نہیں پتا کہ نبی کافی ہے، وہی اللہ ان راہبروں میں صدیقین بھی بتا رہا ہے، وہی اللہ شہداء بھی بتا رہا ہے، وہی اللہ صالحین اور اولیاء کا رستہ بھی بتا رہا ہے۔ یہ راہبر اس نے بتائے ہیں۔ اور کیا کمال ہدایت ہے کہ راہ کا یہ جملہ جو ہے عطا کر کے، ہدایت کی راہ کا جملہ عطا کر کے کوئی فاصلہ رکھا ہی نہیں، بلا فصل الذین کہہ دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ ننگل شریف، زندہ باد، بارک اللہ۔ اب دیکھیے، وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو تو شک پڑ گیا تھا، ابو جہل کا پراپوگنڈا، امیہ بن خلف کا پراپوگنڈا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیسے کو راتوں رات یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کر سکتے ہیں، اور وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں؟ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ابو بکر کو صدیق کیوں کہا گیا؟ اور پھر 500 سال، چونکہ عربوں نے تو یہ نکالا ہوا تھا نا یہ سارا سلسلہ، کہ ایک عربی گھوڑا جو سب سے تیز رفتار ہے، یہ جو ہمارے بچے سائنس پڑھتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے آج بھی ہم کسی انجن کی جو پاور ہے نا اس کو ہارس پاور کہتے ہیں۔ اتنے ہارس پاور کا یہ انجن ہے، یعنی آج بھی رفتار کے لیے جو بنیادی اکائی ہے وہ گھوڑا ہی ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی تو بدل گئی لیکن اس کے اظہار کے لیے ہارس پاور ہی اب بتائے جاتے۔ تو وہ 500 سال دوڑے تو زمین سے آسمان تک کا فاصلہ طے ہوتا ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ عقل جواب دے گئی۔ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی ڈگمگا گئے کہ اب اس کا تحفظ کیسے کریں، اس بات کا دفاع کیسے کریں۔ اب جب وہ سارا ماحول بنا لیا ابو جہل نے، اب جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ابو بکر کا۔ بھائی اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ لیلن کی جو تنکیر ہے نا، بالکل تھوڑا سا حصہ، ساری رات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے تو ابو بکر تو تسلیم کرے گا اس بات کو؟ کہا جی عقل تو تسلیم نہیں کرتی، عقل تو کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ابو جہل خوش ہوا، اس نے گل ابھی گل بن گئی، باقیاں نے تو میں پہلا ہی مطمئن کر لیا۔ اس نے کہا پھر وہ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے نا، جسے نبی کہتا ہے، یہ بات انہوں نے آ کے، اور ابھی وہ حرم شریف میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، وہاں لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب ایک سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں۔ ابو بکر نے کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان سیدنا صدیق اکبر، علماء اہل سنت۔ میں جس مقام پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں نا وہ اور ہے۔ جب یہ آیت ہے نا الذین انعمت والی من النبیین والصدیقین، اب اس مرحلے پہ جو مسلمان کنفیوز ہو گئے تھے ان کی رہنمائی ابو بکر نے کی ہے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا تھا یہ رہبر نبی بھی ہیں صدیقین بھی ہیں۔ یعنی رہبر نبی بھی ہیں صدیقین بھی ہیں۔ اگر اس وقت ابو بکر صدیق کی رہنمائی نہ ہوتی تو بہت سے لوگ تو پھر دین کو چھوڑ جاتے۔ یہ باتیں سمجھنے والی قرآن کریم ہے نا، تہ در تہ معنی ہوتے ہیں اس کے، اور ہر آیت کو آپ جتنی دفعہ بھی دیکھیں گے، جتنی دفعہ بھی آپ قرآن کریم کی کسی آیت کو دیکھیں گے، ہر دفعہ آپ کو ایک نیا نقطہ اس میں سے ملے گا۔ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زندہ کلام ہے۔ اور بھائی زندہ کلام جو ہوتا ہے اس مردہ کلام سے آگے نکات نہیں نکلتے۔ بھائی زندگی قیامت تک آگے بڑھتی رہے گی نا۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، بھائی زندگی اگر آگے بڑھتی جائے گی تو یہ زندہ کلام بھی اس کی رہنمائی کرتا رہے گا نا۔ یہ حی و قیوم ذات کا حی و قیوم کلام ہے۔ وصدق بہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ذکر علیحدہ کیا، کافروں کو ابو بکر اسی لیے اچھا نہیں لگتا۔ کافر جو ہے نا ان کو ابو بکر نہیں اچھا لگتا۔ میں نے ایک نسخہ آپ کو بتایا ہوا ہے، کوئی صحابہ کے متعلق بات کرے، کوئی اہل بیت کے متعلق بات کرے، اس بدبخت کو صرف یہ پوچھنا ہے کہ اس ہستی کے متعلق میرے نبی نے کیا کہا۔ بھائی رابطہ تو آسمانوں سے نبی کا ہے نا، رابطہ تو کسی اور کا نہیں۔ تو جب رابطہ نبی کا ہے تو نبی نے تو وہی کہنا ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان خراب نہ کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل بیت کی شان تب بیان ہو سکتی ہے اگر صحابہ کی گستاخی کریں۔ آج کل یہ بھی ایک رواج ہے نا۔ اچھا، یہ فلسفے میں تو قبل مسیح سے افلاطون نے اور ارسطو نے، ان لوگوں نے اس پہ بڑی بحث لکھی ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت بھی اچھی طرح سمجھیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی شان یا کسی اپنے باپ کی، اپنے استاد کی شان بیان کرنی ہوتی ہے نا، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم دوسروں کو برا نہ کہیں گے، ہم اپنے باپ کی یا اپنے استاد کی شان کیا بیان کریں گے۔ اچھا، وہ پھر کیا طریقہ کرتے ہیں؟ فلانا مولوی بھی پیڑا ہے، انہوں تے صرف نہ بھی نہیں ہوندی، انہوں تے منطق دا نہیں پتا، وہ فلانا مولوی بھی ان پڑھے جاہل ہے، میرا مولوی جیڑا وہ بہت پڑھیا لکھے ہے، فلانا پیر بھی انجدہ ہے، فلانا بھی انجدہ ہے، فلانا بھی، میرا پیر جیڑا۔ مثلا ان کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ دوسروں کو برا کہیں گے تو اپنی عظمت بیان کریں گے۔ ایک یہ ذہنیت ہوتی ہے۔ ایک ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ فلاں عالم بھی بڑے عالم ہیں، فلاں استاد نے بھی ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، وہ بھی علم میں بڑی دسترس رکھتے ہیں۔ امام شافعی بھی بڑے علم والے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی بڑے علم والے ہیں، امام اوزاعی بھی، شامی بھی بڑے علم والے ہیں۔ ان سارے علم والوں میں
نعمان بن ثابت امام اعظم بڑی شان والا ہے. یعنی ایک یہ سلیقہ ہے کسی کی شان بیان کرنے کا کہ باقی بھی یہ طریقہ پتہ ہے کس نے بتایا؟ یہ جو طریقہ ہے نا یہ آسمانی طریقہ ہے, یہ قرآنی طریقہ ہے. ہاں آپ نے اس طریقے پہ رہنا ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ اللہ نے طریقہ بتایا. آدم بھی بڑی عزت والا ہے, نوح بھی بڑی عزت والا ہے, ابراہیم کی تو شان ہی کیا ہے, موسیٰ اور عیسیٰ بھی عزت والے ہیں, لیکن جو محمد کی عزت ہے وہ ان سب عزت والوں میں بڑا مقام رکھتا ہے. یہ ان جاہلوں کی طرف نہیں جانا کہ ابو بکر بھی برے تھے, عمر بھی بڑے تھے اور پھر علی کا کوئی مقام ہے. نہیں, ابو بکر بھی عزت والے تھے اس لیے کہ نبی نے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا. ابو بکر عزت والے تھے اسی لیے تو نبی پاک نے ان کو امیر حج بنایا, ہجرت کی رات اپنا ساتھی بنایا. عمر بھی بڑی شان والے ہیں, لیکن غدیر میں وہ کیا مقام ہوگا جب وہ شان والا عمر آگے بڑھ کے کہے علی آج سے بعد تو میرا بھی مولا ہے. اور یہ بھی تم نے علی کا کیا مقام بیان کیا کہ ابو بکر بھی برا, عمر بھی برا, اور ان میں سے علی ایک بڑی شان والا ہے. اور علی تب شان والا ہے, ابو بکر بھی شان والے تھے, عمر بھی شان والے تھے. وہ شان والے علی کو اپنا مولا کہہ رہے تھے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. تو قرآنی طریقہ یہی ہے. یہ کوئی شان نہیں ہوتی کہ باقی سارے پیڑے نے, نہیں, سب عزت والے ہیں, سب شان والے ہیں, اس لیے کہ ان کی شان میرے پیغمبر نے بیان کی ہے. کبھی کبھی ہمارے کئی بچے نا ظاہر ہے مروب ہو جاتے ہیں اس دور سے. ایک دن وہ ایک بچہ کہہ رہا تھا, دیکھو جی وہ ایک ملحد کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں 84 جنگیں لڑیں 10 سالوں میں. تو اس کا مطلب ہے پھر یہ دین جو ہے یہ تلوار کے زور پہ ہی پھیلا ہے. بھائی 10 سالوں میں 84 جنگیں, تو ظاہر ہے بچے پریشان ہو جاتے ہیں, نالج ہوتا نہیں ہے. میں کئی دفعہ بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ گوگل سے, نیٹ سے علم حاصل کر سکتے ہیں, لیکن وہ سورس مردہ سورس ہے. وہ کسی زندہ راہبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کسی زندہ راہبر کے پاس بیٹھے, وہ مردہ سورس ہے, وہ آگے آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا. ان 84 جنگوں میں خون بہنے کا جو موقع آیا وہ پتہ ہے کتنی جنگوں میں آیا؟ صرف 9 جنگوں میں. 84 میں سے 9 جنگیں ایسی ہیں جن میں خون بہا ہے. کیا شان ہے اس رحمت للعالمین پیغمبر کی, جس نے 84 جنگیں لڑیں لیکن خون نہیں بہنے دیا. صرف 9 جنگوں میں خون ریزی تک موقع. کبھی اپنے جلال سے جنگ جیتی, کبھی اپنی مسکراہٹ سے جنگ جیت لی, اپنے تبسم سے جنگ جیت لی. سبحان اللہ, کیا کہنے. وہ ایک صحابی تھے, وہ لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے نا. یہ میں نے جو کہا نا درجے ہوتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو بڑے قریب تھے, ہر وقت روتے رہتے تھے خوف خدا, کیفیت ہی اور ہوتی تھی. ان کا کام یہ تھا کہ آنا
دیکھنا کوئی افسردگی کا ماحول ہے تو کوئی مزاحیہ چٹکلا دینا سب، ایون کہ وہ رسول اللہ کو بھی ہنسا دیتے تھے۔ اب وقت کم رہ گیا، میں 2-4 جملے عرض کر دوں۔ تو ایسے ہی ایک جنگ میں گئے تو مخالف سمت سے ایک پہلوان نے آ کے مبارز طلب کیا، اپنا مد مقابل وہ ظاہر ہے شیخیاں بکھیرتے تھے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں پہلوان ہوں، آؤ کو میرا مقابلہ کرے۔ تو صحابہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اچھا یہ جو نعمان ہے نا، آج اس کو کہو کہ جی جا کے جنگ لڑے۔ اب اس نے تو ساری زندگی جنگ لڑی نہیں تھی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو تلوار ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا بھائی اس کو کوئی تلوار دے دو۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو گھوڑا بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا بھائی اس کو گھوڑا بھی دو۔ اب جب گھوڑا اور تلوار مل گئی تو پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ابھی کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی۔ طبیعت ایسی تھی وہ بس خوش کرتے رہے۔ اچھا لیکن میں آپ کو مقام بتاؤں ان کا، ایک دن ایک صحابی نے صرف کہا تھا کہ ان پہ لعنت ہو تو رسول اللہ غصے میں آ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہو کے گواہی دیتا ہوں اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، کوئی اس پہ لعنت نہ ڈالے۔ سرکار نے فرمایا میں ان کو کھانا بھی دے دو۔ میں صرف ایک جنگ کا واقعہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ تو اب وہ تلوار لی، گھوڑے پہ بیٹھے اور ایک ہاتھ میں کھانا تھا، سامنے والے پہلوان کے مقابلے چلے گئے، کہنے لگے میرا نام جانتا ہے؟ نے کہا نہیں جانتا۔ میرے باپ کا نام؟ نہیں۔ میرے قبیلے کا نام؟ اس نے کہا جی نہیں جانتا۔ تو کہنے لگے دیکھو نہ تو میرا نام جانتا ہے، نہ میرے باپ کا، نہ قبیلے کا، میں بھی نہ تیرا نام جانتا ہوں، نہ تیرے باپ کا، نہ قبیلے کا، تو پھر لڑائی کس بات کی؟ آؤ پہلے کھانا کھا لیں، کھانا میں لے کے آیا ہوں۔ اب اس کی بھی ہنسی نکل گئی، وہ دونوں کھانا کھانے لگ گئے اور دونوں فوجیں دیکھنے لگیں کہ یہ کیا جنگ ہو رہی ہے۔ کئی جنگیں تو میرے پیغمبر نے ایسے بھی جیت لی تھیں۔ اب اگر کوئی ملحد آپ کو کہے نا کہ 84 جنگیں، تو اسے کہنا کہ دیکھو میرے پیغمبر نے خون نہیں بہنے دیا۔ ان ہستیوں کا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ سارے رہبر اللہ نے بتائے ہیں قرآن میں، راہ ان کے بغیر ہدایت کی طے نہیں ہوگی۔ اور انہی کے ساتھ خصوصاً میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو بھی گھر جا کے بتایا کریں۔ میری خواہش تھی کہ میں آخر میں کوئی 10-15 منٹ اس پہ بھی گفتگو کرتا، لیکن اب وقت تمام ہو گیا، جو حد یہاں پہ قائم ہے۔ آج 20 جمادی الثانی کو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت جاں سیدہ فاطمہ تو زہرا کی ولادت کا دن ہے، آج بڑا بابرکت دن ہے۔ 22 جمادی الثانی پرسوں ہوگا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا دن ہے، اور آج 20 جمادی الثانی رسول اللہ کے گھر وہ فاطمہ آئی تھی۔ ایک جملہ بس صرف میں یہ، چونکہ حدیث کی کتابوں میں ہے، یہ بیضاتم منی تو آپ سنتے رہتے ہیں، شجنتم منی بھی ہے، تو عربی زبان میں شجنہ کہتے ہیں یہ جو بڑا چھاؤں دینے والا درخت ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہ جملہ بھی ہے، اور اس میں جو ہمارے محدثین نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جڑ تو میں ہی ہوں، اصل میں ہی ہوں، تنا میں ہی ہوں، لیکن اس نبوت اور اس رسالت کی چھاؤں اگر اس کائنات کو مل رہی ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے مل رہی ہے، یعنی واسطہ فیض ہے فاطمہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی وقت کیا وقت ہوگا جب قیامت کے دن تمام نبیوں کو، رسولوں کو، شہداء کو، صالحین کو جب اعلان کیا جائے گا کہ تمام اپنی گردنیں نیچی کر لو، فاطمہ تو زہرا گزرنے لگی۔ یہ بھی صدیقہ ہے۔ بے شک۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آج یہ نعمت نازل ہوئی تھی جہاں کہا گیا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں، جا کے ذکر کیا کریں اور بچیوں کو بتائیں یہ بات کہ اگر تو آخرت پہ یقین ہے کہ مرنا ہے اور منزل جنت ہے تو پھر جنت کی سرداری تو سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس۔ یہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یاد کرواتے رہا کریں، اگر ان کے نقش قدم پہ چلو گی تو وہ سردار ہی ہیں، وہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور کیا میں بس وقت کم رہ گیا، ہائے ہائے ایک مجھے یاد نہیں آ رہا کس محقق نے یہ جملہ لکھا تھا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کیا شان ہے سیدہ فاطمہ زہرا کی کہ ساری دنیا سید الشہداء امام حسین سے فیض حاصل کرے، امام حسن سے فیض حاصل کرے، اور یہ شہداء، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار فاطمہ سے فیض حاصل کرے۔ کیا واسطہ فیض ہے، صالحین ہوں۔ اور ہمارے تو امام احمد بن حنبل سرکار نے بھی فرمایا تھا نا کہ پہلا قطب جو ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ اہل بیت کے ذکر سے بھی اپنے سینوں کو ٹھنڈا کریں اور حضور کے اصحاب کے ذکر سے بھی اپنے سینوں کو ٹھنڈا کریں، اس لیے کہ ان دونوں کی شان نبی پاک نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا